بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حارث سلطان اپنے آپ کو پاکستانی ملحد کہنے والا آسٹریلیا میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کئی ویڈیو بناتا ہے، دو تین ویڈیو ڈیلی کی بنیاد پر بناتا ہے۔ اس کی ویڈیو جب اسلام کے خلاف کہ جب کم تو مظلوم اور جب زیادہ تو ظالم، اس ویڈیو میں نے دیکھی نہیں ہے، آگے جا کے اس کو دیکھوں گا، پھر اس کے حوالے سے مزید بات کروں گا اس کی ویڈیو پر۔ فی الحال تو میں نے ایک کومنٹ لکھا کہ جب کم تو مظلوم اور جب زیادہ تو ظالم، اس پر میں نے کومنٹ لکھا کہ کیا جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے نہیں پتہ اس نے کیا بولا، لیکن پھر بھی میں نے بول دیا کہ کیا ان سب پر اسلام نے ظلم کیا ہے، کیسے، کیا اسلام نے تلوار لے کر ان پر حملہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی میرا سوال تھا اس کی طرف، لیکن اس نے آگے سے جواب تو نہیں دیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی ایتھیسٹ آیا، ملحد آیا، جس نے لکھا کہ اسلام میں ایک سپیریورٹی کی فیلنگ دی انہیں، اسلام میں یعنی کہ اسلام نے مسلمانوں کو ایک افضل ہونے کی ایک موٹیویشن دی، فیلنگ دی، سوچ دی، تو اس وجہ سے اب اس کا یہ مقصد ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ایک بچے کو جب اس کا باپ موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم اچھے بچے ہو، مزید محنت کرو، تو کیا یہ اس کے لیے غلط ہوگا؟ اور اگر وہ بچہ اس موٹیویشن کو یا اس تعریف کو غلط لے اور مغرور بن جائے، تو اس میں پھر بچے کا قصور ہے یا باپ کا قصور ہے؟ اب میرا یہ تو ٹاپک لگ گیا کہ اگر فادر یہ کہتا ہے کہ پھر مجھے اس نے جواب دیا کہ اگر فادر یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بہتر بچے ہو، کیونکہ تمہارا ایمان پکا ہے، تو اس بچے کو کم ایمان والے بچوں پر ظلم کرنے کی ہمت بڑھتی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، ہمت ملنا اور آرڈر کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسلام اب ایک بندہ ہمت لے وہ الگ چیز ہے، ایک بندہ کسی کی بات سے کچھ ہمت لے، کوئی ہمت لے، وہ الگ بات ہے، کہ ایک بندے کو حکم دینا کہ تم یہ کام کرو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں نے کہا ہمت ملنا اور آرڈر کرنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اسلام کسی کو وداؤٹ ریزن مارنے کا یا کل کرنے کا یا مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کی دو چار آیات، کافی آیات ہیں، 2 کہ 3 آیات ایسی ہیں کہ جب ایک انسان کو مارو کے بجائے اس کے کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ایک انسان کو مارو گے بغیر وجہ کے کہ وہ فساد نہ کرتا ہو اور وہ قتل و غارت نہ کرتا ہو بغیر وجہ کے، اگر کسی ایک انسان کو مارو گے تو ایسا ہوگا جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو، اور کسی ایک انسان کو بچاؤ گے تو ایسا ہوگا جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ جب دوران جنگ ہوتی ہے، جنگ شروع ہو جائے، ہندوؤں کی کتاب لے آؤ میدان میں، بائبل کو لے آؤ میدان میں، اپنی ایتھیسٹ لوگوں کو لے آؤ جنہوں نے قتل و غارت کی انتہا کی، ہٹلر کی کلنگ، جو ایتھیسٹ لوگوں کی جو لڑائی ہے، جنگ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، ان میں جتنی کلنگ ہوئی ہے اتنی کلنگ میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 جنگوں میں بھی اتنی کلنگ نہیں ہوئی۔ اتنی کلنگ اگر سب کو ملا لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو بھی ملا لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء پیچھے سے گزرے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان سب کی جنگوں کو لے لو، ان سب کی جنگوں کو جمع کر لو، ان سب کی جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد کو جمع کر لو، اور ان میں مرنے والوں کی تعداد بہت کم پڑ جائے گی بنسبت اس کے کہ جتنی کلنگ جو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں ہوئی، جو کہ ملحدین کے درمیان میں تھی۔ اب اسی طرح سے میرا ایک پوائنٹ ہے کہ جب ایک مظلوم بندے کے اوپر جب ایک چھوٹا سا ظلم ہوتا ہے دنیا میں،
اس دنیا میں، ملک میں، پاکستان میں یا انڈیا میں، انڈیا میں یا امریکہ میں، کہیں بھی کسی غریب انسان پر اگر کوئی چھوٹا سا کرائم ہوتا ہے، کوئی چھوٹا سا ظلم ہوتا ہے، کوئی 500 روپے کا، 1000 روپے کا، 10,000 روپے کا چھوٹا کرائم ہوتا ہے جس کو وہ تھانے میں، کچہری میں لے کر نہیں جا سکتا، تو واحد ایک اللہ کا سہارا ہوتا ہے اس بندے کے لیے، اور اس دھوکہ دینے والے کے لیے ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے، خدا کا، کریٹر کا، بھگوان کا خوف ہوتا ہے، جو اس کو اس 10,000، اس 500 روپے کے لیے، 1,000 روپے کے لیے ملامت کرتا رہتا ہے، اور جو اس غریب آدمی کو امید دلاتا رہتا ہے کہ چلو بھائی اس نے تمہارا 500 روپیہ کھا لیا، اس نے تمہارا 1,000 روپیہ کھا لیا، تو قیامت کے دن یہ پیسے تمہیں سود سمیت نیکیوں کے بدلے میں ملیں گے۔ تو اس مذہب تو ایسا ہے جو انسان کو امید دلاتا ہے، ورنہ جنگل کے شیر کا کوئی مذہب نہیں، ورنہ جنگل کے شیر کا کوئی مذہب نہیں۔ وہ ایک ہرن کا شکار کرے، 2 کا شکار کرے، 3 کا شکار کرے، وہ جب واپس آتا ہے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے آج اتنے جانوروں کو مار دیا، ان کا خون کیا اور ان کو کھا رہا ہوں۔ جنگل کے بھیڑیے کا کوئی قانون نہیں ہوتا، جنگل میں پلنے والے جانوروں کا کوئی قانون نہیں ہوتا، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف صرف انسان کے لیے ہے، مسلمانوں کے، انسان کے لیے ہے، جو ایمان والوں کے لیے ہے، جن کو پتہ ہو، جو اپنے پیسے کے بل پر اگر وہ قانون سے بچ بھی جائیں تو وہ ان کو خدا کا خوف ہوگا، کریٹر کا خوف ہوگا اور قیامت کا خوف ہوگا۔ اس لیے میں تو یہ مانتا ہوں کہ بغیر کسی سے اس کا مذہب نہیں چھیننا چاہیے۔ ملحدیت بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں نے کہا اسلام نے کسی کو وداؤٹ ریزن قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کنڈیشن وائز آرڈر آیا ہے، لائک منافقین کے لیے ایک حکم آیا ہے کہ منافقین کو دیکھو تو مارو۔ منافقین کے لیے، منافقین کو کیا ہوتے ہیں؟ ناؤ ڈیز، آج کل کے زمانے میں ایک جاسوس، اور اس ٹائم پر جب اسلام نیا آیا تھا، اس ٹائم پر یہ منافقین ہوتے تھے جو مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کے اندر رہتے تھے، اور اس مسلمانوں کی خبریں دشمنوں تک، کفار مکہ وغیرہ تک پہنچاتے تھے۔ تو منافقین کے لیے یہ حکم آیا ہے، یا پھر سورہ توبہ کے مطابق جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کو بریک کیا اور معاہدوں کو بریک کرنے والے تھے، معاہدوں کو اور صلح حدیبیہ وغیرہ کو بریک کرنے والے تھے، معاہدوں کو بریک کرنے والے تھے، تو ان کے لیے جنگ کا حکم آیا کہ جن کے درمیان پیس ایگریمنٹ تھا اور انہوں نے اس کو بریک کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کی۔ جس کے جواب میں اس نے مجھے پوچھا کہ بتائیے کہ احمدی لوگ کیا غلط کیا ہے۔ ویسے میں نے جواب دے دیا ہے، بھائی آپ کی سمجھنے کی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی کرائم لے لو، اس میں 2 قرآن سے ہوتا ہے، یہ سپیریٹی کمپلیکس، ہائی سیلف اسام سے وکٹم کمپلیکس چاہیے، وہ کاسٹ جنریٹر وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اب اس کا سارے میسج کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کی اتنی بات جو مجھے سمجھ میں آئی کہ دنیا میں جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں وہ قرآن کی وجہ سے ہو رہے ہیں، قرآن سے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی سوچ ہے، کتنی پیاری سوچ ہے تمہاری۔ ان کی صرف ایک بات رانگ ہے۔ میں نے کہا قائدیانیوں کو، پہلے میں نے اس کو جواب دے دوں، قائدیانیوں کی صرف ایک بات رانگ ہے، اور کوئی ان کی بات غلط نہیں، صرف ان کی ایک بات رانگ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ پروفٹ بلیو نہیں کرتے، اور وہ لاسٹ پروفٹ بلیو نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں۔ یہ ان کا پوائنٹ غلط ہے۔ بھائی جو مسلمان 1400 سال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے آ رہے ہیں، یہ آگے آ کر آج کے دور میں ان کا یہ کوئی اس ٹائم سے ان کا وہ چیز نہیں ہے، یہ آج کے ٹائم پہ آگے تھوڑے سے اور آ کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو ان کا یہ پوائنٹ غلط ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، باقی ان کا جو بلیو ہے کریں۔ ہم لوگ ان کو زبردستی نہیں کہتے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم اللہ کو مانو، تم اللہ کو نہیں مانتے نہ مانو،
لیکن کم از کم اپنے اوپر جو سٹیمپ لگائی ہوئی ہے مسلمانوں کی یا اسلام کی، تو اس کو ختم کرو۔ اسلام اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو ماننا، 1,24,000 نبیوں کو ماننا، اور ان 1,24,000 نبیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، ان کو ماننا، یہ اسلام کا اصول ہے، اور 4 کتابیں ان کو ماننا۔ اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان کاؤنٹ کیا جائے، تو یہ بات پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آج آپ امریکہ میں چلے جاؤ اور ایک رول بریک کر دو امریکہ کا، ایک رول سے فاقہ ہو کے باقی ہم سارا قانون مانیں گے۔ بھائی ہم ایک قانون آپ کا نہیں مانتے، چلو کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ اور وہاں پر رہتے ہوئے وہاں کے کسی ایک قانون کو نہ مانو، سارے قانون مانو لیکن صرف ایک قانون کو نہ مانو، تو وہ کنٹری بھی آپ کو غداری کی سٹیمپ لگا کر آپ کو ملک بدر کر سکتے ہیں، کر دیں گے۔ تو یہ احمدی تو پورے کا پورے اسلام کو کاپی کر رہے ہیں، صرف ایک بات کو آگے سے جو مین بات ہے اس کو ریجیکٹ کر کے باقی سارا اسلام کو کاپی کر رہے ہیں۔ قرآن ویسا ہے، نماز ان کی ویسی ہے، اذان ان کی ویسی ہے، سب کچھ ویسا ہے، لیکن صرف آگے سے ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اب بائبل کرسچن کی ہے، کوئی پرابلم نہیں، بائبل کو کرسچن لوگ پڑھتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ہم مسلمان اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آسمانی کتاب مانتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں لیکن اس کو بلیو کرتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ وید ہندو لوگوں کی کتاب ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن مسلمانوں کا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کو قائدیانی اپنی بک نہ بولیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ پروفٹ بلیو نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتے، تو ہندو، کرسچن اور ایتھیسٹ لوگوں کی طرح وہ بھی ہیومن برادر ہوں گے، کاؤنٹ ہوں گے، ان کو بھی پوری رسپیکٹ دی جائے گی۔ باقی تمہاری بات جو کہ قرآن کی وجہ سے سارے جرم ہوتے ہیں، تو کیا بات ہے، پھر تو ہٹلر نے بھی قرآن پڑھا ہوگا، اور جتنی اس نے قتل و غارت کی، ایڈولف ہٹلر، امریکہ نے قرآن پڑھا ہوگا اور ایٹم بم سے حملہ کیا، جاپان پورا تباہ کر دیا، اور آج بھی وہاں پر لنگڑے لولے بیچارے پیدا ہو رہے ہیں۔ کشمیر میں انڈیا کی آرمی بھی قرآن پڑھ رہی ہے، اور نہتے کشمیریوں پر پائلٹ گنیں استعمال کر رہی ہے، ان کو بھی تم ان کا بھی کام جو ہے وہ قرآن کے ساتھ لگا لو۔ فلسطین کے اندر اسرائیل جو ہے وہ بے گناہ لوگوں، نہتے فلسطینیوں کو مار کر اپنے آپ کو چودھری بناتا ہے اور بڑا بناتا ہے، اس کو بھی تم کہہ لو کہ وہ بھی قرآن پڑھ کے سارا کچھ کر رہے۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور کیمیکل ویپن کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا، اور کتنی مسلمانوں کو دنوں میں مار دیا، ختم کر دیا، بمباری کر کے تباہی کر کے، اور پھر آخر میں جب کیمیکل ویپن نہیں ملے تو پھر صرف ایک سوری بول دیا اور کہہ دیا کہ بھائی انٹیلیجنس خبروں کی غلطی تھی۔ پھر امریکہ نے دوبارہ قرآن مجید پڑھ لیا اور افغانستان پر حملہ کر دیا، اپنے ہی ٹاور گرائے ووٹوں کے لیے اور یہ پولیٹیکل بینیفٹ لینے کے لیے، اسامہ کو ٹارگٹ بنانے کے لیے اور بہانہ بنانے کے لیے، اور اپنے ہی ٹاور گرا کر اور واپس میں افغانستان پر حملہ کر دیا، بغیر حالانہ کہ طالبان کہتے تھے ہمیں ثبوت دو، ہم خود اسامہ بن لادن کو تمہارے حوالے کریں گے، لیکن ثبوت دو۔ بجائے اس کے وہ ثبوت دیتا، اس نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور اتنے سالوں تک مسلمانوں کو مارتا رہا۔ وہ بھی قرآن پڑھ کے کر رہا تھا کہ کوئی ایک ایسا اسلامی ملک بتا دو جس نے یہ اس طرح کا کام کیا ہو، پھر بات کرنا، باتیں تو کرتے ہو آگے۔ جی پچھلے کومنٹ میں اب پھر مجھے کیا جواب دیتا ہے؟ جی پچھلی کومنٹ میں میں کومنٹ میں دے چکا ہوں، باقی آپ کی اسلامی ایگو ہے جس پہ ایمان کہتے ہیں، اسے اتار کر سمجھنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے، مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آئی، تو دوبارہ سے میسیج سینڈ کر دو، کون سا رپلائی دیا ہے؟ یہ سارے میسیج تو تمہارے سامنے ہیں، کون سے میسیج میں تم نے یہ جواب دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ وہ ہو رہا ہے، غیر مسلم نے کی کر رہے ہیں؟ یہ تمہارا کومنٹ ہے، اس میں تم نے کہاں لکھا ہے؟ اسکول میں کچھ لوگ بلے ہوتے ہیں،
کبھی سوچا ہے کہ بچے برے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ برے کرنے والے بچے کا سیلف اسٹیم زیادہ ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو اس لیے برا کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب مجھے اس میں کوئی بھی جواب سمجھ میں نہیں آیا تمہارا کہ تم نے میرے اس کمنٹ کا جواب دیا ہوا ہو۔ میرے اس کمنٹ کا جواب دے دو، ورنہ یہ میرا آخری میسیج ہے۔ اس میسیج کے بعد لگتا ہے کہ تمہارے پاس جواب ہے ہی نہیں۔